کے بعد درود پڑھنے کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، ہر اذان کا جواب دینے والا تو جب اذان کے بعد درود شریف پڑھ کے یہ دعا پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن ایسے بندے کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ تو مقام محمود ملنے کا سبب بھی نماز تہجد، یعنی ایک سبب۔ اس آیت سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو انسان تہجد پڑھتا ہے اس انسان کو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں ضرور مقام اور مرتبہ عطا کرتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی وجہ سے مقام محمود تک پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ جو آدمی تہجد گزار ہے اسے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور باقی لوگوں کی نسبت زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح تہجد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے۔ ولا تطع منهم آثما او کفورا، آپ گناہ گار اور کافر کی پیروی نہ کیجیے۔ آگے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، آپ رات کو رب تعالیٰ کے لیے سجدہ کرے اور لمبی رات اس کی تسبیح بیان کرے۔ یہاں سے بھی نماز تہجد کی طرف اشارہ ہے کہ رات کو آپ رب کے لیے سجدہ کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے، لمبا لمبا قیام کرتے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تہجد کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں یا آپ کی پنڈلیوں میں سوزش آ جاتی ہے۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال کے ساتھ یہ بات بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ تو ہے نہیں، پہلی پچھلی جو زندگی کی لغزشیں وہ بھی معاف کر دی ہے، تو آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اللہ نے مجھے اتنا مقام عطا فرمایا ہے افلا اکون عبدا شکورا، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس رب نے مجھے عزت، شان، مقام، رفعت اور بلندی نصیب فرمائی ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس رب کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کروں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کرتے۔ نماز تہجد کے فضائل کے حوالے سے کچھ گزارشات۔ یہ نماز اتنی عظیم ہے کہ جنت کے داخلے کے لیے جہاں باقی اسباب موجود ہے، نماز تہجد بھی ایک بہت بڑا سبب ہے، یعنی اس کی بنا پہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، میں اپنے کھجوروں کے باغ میں تھا، مزدور کھجوریں توڑ رہے تھے، مجھے پتا چلا کہ آپ مدینہ میں آئے، یہودیوں کے عالم دین تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ارادہ کیا، باغ سے نکلے، جہاں آپ موجود تھے وہاں آئے۔ آپ لوگوں میں موجود ہیں، لوگ بیٹھے آپ کھڑے ہیں، آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو دور سے پہچان لیا یہ وہی شخص ہے، یہ وہی نبی ہے جس کی آمد کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ آپ کا چہرہ دیکھ کے عبداللہ بن سلام نے ایک تبصرہ پیش کیا، کہتے ہیں ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا،
یعنی آپ کا چہرہ دیکھ کے اس یہودی عالم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تبصرہ فرمایا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے ایک نقطہ تو ہمیں بھی ملتا ہے کہ ہمیں بھی دنیا میں رہتے ہوئے اتنا سچ بولنا چاہیے اور رب سے اتنا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ دیکھ کے بھی کوئی کہے یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس نبی کی امتی ہے، اس نبی کی سیرت کو اپنانے والے اور اس نبی کی سنتوں کو اپنانے والے ہیں، تو ہماری شخصیت بھی معاشرے کے اندر ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں بھی دیکھ کے لوگ کہیں کہ جھوٹا آدمی نہیں ہے، سچ بولنے والا ہے۔ جب قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ارشاد سنا وہ کیا تھا؟ آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلا دو، عام کر دو، جس کو پہچانتے ہو اسے بھی سلام کہو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کہو، سلام کو عام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ ویسے بھی کھانا دوستوں کو کھلایا جا سکتا ہے، اس میں بھی اجر ہے، لیکن ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے میں زیادہ اجر ہے۔ وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ، تعلقات کو نبھاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کے رب کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ فائدہ کیا ملے گا؟ تدخل الجنت بسلام، بہت آرام، سکون، اطمینان سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ موت سے لے کے دخول جنت تک جتنے مراحل ہیں، اس میں بڑی بڑی پریشانیاں آئیں گی، اللہ سارے مراحل میں آسانی فرمائیں گے اور سلامتی کے ساتھ ایسے بندے کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا نماز تہجد دخول جنت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور جنت بھی عام نہیں، جنت کے اندر بالا خانے ہوں گے، بالا خانے یہ تہجد گزاروں کو ملیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت میں بالا خانے بھی موجود ہے، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ یہ بالا خانے کتنے پیارے ہیں، آپ اندر کھڑے ہو جائے تو باہر کے سارے حسین مناظر نظر آئیں گے، آپ باہر کھڑے ہو بالا خانے کے اندر کے مناظر آپ کو نظر آئیں گے، اتنے صاف اور شفاف شیشے کی مانند یہ بالا خانے ہوں گے۔ یہ کن لوگوں کو ملیں گے؟ لمن اطعم الطعام، جو کھانا کھلانے والا ہے۔ اور دوسری بات وَأَلَانَ الْكَلَامِ، نرم گفتگو کرنے والا، نرم گفتگو۔ یہ جو گفتگو کی سختی ہے یہ دل کی سختی کی علامت ہے، اور دل سخت ہو جائے تو اللہ سے دوری کی علامت ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ نرم استعمال کرو، اچھی بات کرو، کلمۃ طیبہ، پاکیزہ بات ہو، نرم بات ہو۔ یہ زبان کی سختی اچھی چیز نہیں۔ وتابع الصیام، اور جو پے در پے روزے رکھتا رہتا ہے، جب بھی موقع ملا روزے رکھ لیے۔ وصلی باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، خلوت ہے، اس وقت یہ اٹھ کے رب کے سامنے نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو یہ اعمال کرنے والے لوگ ان کو جنت میں بالا خانے ملیں گے۔ تو آپ دیکھیے تہجد پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں کتنا مقام عطا فرما رہے ہیں۔ آئیے تہجد گزار جو ہے اللہ نے ان کا عباد الرحمن کے اندر ذکر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہے، ان میں تہجد گزاروں کا بھی ذکر ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
عباد الرحمان، رحمان کے بندے کون ہیں؟ جن کی راتیں گزرتی ہیں سجدوں میں اور قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، ان کی راتیں اس انداز سے گزر رہی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرما دے کہ وہ رات کو اٹھ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے جب قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے، نماز بڑی پیاری ہے۔ اور اسی طرح تہجد پڑھنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ذکر کیا، ان المتقین فی جنات وعیون، جو متقین ہیں یہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ باغات اور چشمے ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ زمین ہو پانی نہ ہو بیکار ہے، پانی ہو زمین نہ ہو تب بھی بیکار۔ جنات وعیون، باغات بھی ہے، چشمے بھی ہے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو ان کا رب ان کو دے گا وہ وصول کریں گے، اور کہا جائے گا انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ اس سے پہلے محسن تھے۔ ان لوگوں کو جن کو باغات ملے ہیں، جن کو جنتیں ملی ہیں اور چشمے ملے ہیں، یہ لوگ محسنین میں شامل تھے۔ اور محسنین کون ہوتے ہیں؟ اصل نیکوکار کون ہوتے ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو رات کو کم سوتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان بھی کم سوتے ہیں، یہ تو موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ تو موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں اور موبائل پہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کھیلوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا معمول بدل لیا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کو کم سوتے ہیں، کرتے کیا ہے؟ وبالسحار ہم یستغفرون، یہ سحری کے وقت بیدار ہو کے رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور انہی لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا، فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ بے شک ہم ایمان لائے، اے اللہ ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور سحری کے وقت اٹھ کے رب سے معافیاں مانگنے والے، تہجد پڑھنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا عباد الرحمان کے اندر شمار ہے۔ تو اس لیے دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا عباد الرحمان ہے یا عباد الشیطان ہے۔ عباد الرحمان کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ تہجد گزار ہوتے ہیں، سحری کے وقت بیدار ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو میں نے آیت آغاز میں پڑھی ہے، اس سے ایک بڑا پیارا استدلال ہے۔ فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں قیام کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یحذر الآخرہ، کیوں کر رہا ہے؟ آخرت کا ڈر ہے، آخرت کا ڈر، ویرجو رحمت ربی، اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ یہ بندہ جو رات کو قیام کر رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، اس کی رحمت کا امیدوار ہے، یہ بندہ اور دوسرا بندہ جو یہ کام نہیں کر رہا، یہ برابر ہو سکتے؟ کبھی نہیں۔ آگے اللہ نے یہ سوال کیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ معنی یہ نکلا یہاں سے، شارحین کا یہ استدلال ہے
کہ جو لوگ تہجد پڑھنے والے ہیں، رب سے ڈرنے والے ہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، یہ حقیقی علم والے لوگ ہیں۔ اور جن لوگوں کے اندر یہ صفات نہیں، نہ وہ تہجد پڑھتے ہیں، نہ رب سے ڈرتے ہیں، نہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، یہ لوگ بے علم ہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔ اور واقعتاً جس بندے کو تہجد کے فضائل کا، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، یہ ممکن نہیں کہ وہ بندہ پھر کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے، جتنی بھی ممکن ہو سکے وہ تہجد پڑھے۔ آگے رکعات تہجد کے حوالے سے باتیں آئیں گی۔ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، فرمایا یہ باتیں عقل والوں کو سمجھ آتی ہے، جن کے پاس عقل ہے کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے، سحری کا وقت، یہ تہجد کا وقت کتنا قیمتی ہے، عقل والوں کو یہ بات معلوم ہے، اور عقل والے ہی حقیقت میں نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہر جمعے والے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں آپ صرف الف لام میم السجدہ کی تلاوت سنتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، صرف اور صرف ہماری آیات کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ کون ہیں؟ اذا ذکروا بها، جب ان کے سامنے رب کا ذکر ہوتا ہے، رب کا تذکرہ ہوتا ہے، خروا سجدا، وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربهم، اور وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وهم لا يستكبرون، اور رب کا جب حکم آ جائے تو وہ تکبر نہیں کرتے، رب کے حکم کے سامنے جھک جاتے، تکبر نہیں کرتے۔ یہاں پہ سجدہ ہے، نماز کے بعد یہ سجدہ تلاوت کر لینا، تو یہ حقیقت میں ایمان والے لوگ ہیں جو جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے تو وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں، رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ حقیقی ایمان والے لوگ کون ہیں؟ آگے فرمایا تا یہاں پہ سجدہ ہے، آگے سے امام، یعنی آپ سجدہ تو کرتے، ہماری ہر مسجد میں تقریباً نماز فجر میں جمعے والے دن یہ سورہ مبارکہ ضرور پڑھی جاتی ہے، الا قلیل کسی وقت کوئی جلدی ہو تو آگے سجدہ کرنے کے بعد جو آیت آ رہی ہے فرماتا تجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا یہ ایمان والے کون ہیں؟ جب رات کا وقت ہوتا ہے، لوگ اپنے نرم گرم بستروں پہ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے اٹھنا مشکل ہے، یہ اپنے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، نرم گرم بستر چھوڑ کے یہ مصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مصلوں کے سوار بن جاتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں، اس کے عذابوں کا ڈر بھی ہے اور اس کی رحمتوں کی امید بھی ہے، اس حال میں اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ جو اتنی محنت کر رہے ہیں، رات کو اٹھ اٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کسی جان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو چیزیں تیار کر رکھی ہے، جو سامان تیار کر رکھا ہے، جو حوریں تیار کر رکھی ہے، اور جو وہاں مکانات محل تیار کر رکھے ہیں، جو کھانے پینے کے سامان وہاں چیزیں موجود ہے، کسی آنکھ نے آج تک وہ منظر دیکھا ہی نہیں، ولا حضور سمعت، کسی کان نے آج تک وہ چیزیں سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور آج تک کسی دل پہ ان چیزوں کا کھٹکا تک محسوس نہیں ہوا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔
جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے کس چیز کا؟ جو دنیا میں وہ عمل کرتے رہے۔ پورا قرآن پڑھ لے، قرآن میں کسی ایک مقام میں بھی یہ نہیں آیا جزاء بما کانوا یعلمون کہ علم والوں کا بدلہ ہے، نہیں، علم تو حقیقت میں ہے ہی وہ جس کے بعد عمل ہے۔ جو علم عمل کے بغیر ہے وہ تو بوجھ ہے، وہ تو یہودیوں کی طرح جس طرح گدھے کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے۔ علم وہی ہے جس کے بعد عمل ہے۔ جو علم عمل سے خالی ہے تو اسی طرح جس طرح بغیر پروں کے پرندہ ہوتا ہے، بغیر پروں کے پرندہ آج مر جائے گا، کل مر جائے گا، بالآخر اس کی موت آنے والی ہے، کیوں؟ اس کے پاس جو اس کے مین سبب پر ہے وہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہے کسی کو علم ہی نہیں ہے، اتنے پیاری نعمتیں۔ اب جس کے بارے میں بنانے والا کہہ رہا ہے، بنانے والا کہہ رہا ہے، کسی کو علم نہیں، کسی آنکھ نے اتنا پیارا منظر دیکھا ہی نہیں، کانوں نے سنا ہی نہیں، کسی دل پہ کھٹکا تک نہیں آ سکتا، وہ نعمتیں، وہ اشیاء، وہ چیزیں کتنی پیاری ہوں گی، ہمارا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے نماز تہجد کا اہتمام، سردی کی راتیں ہیں، یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے، مومن رات کو سو بھی لیتا ہے اور تہجد بھی پڑھ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے حوالے سے فرمایا علیکم بقیام اللیل، لوگو تمہارے اوپر تہجد لازم ہے، تہجد پڑھا کرو، فإنہ داب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے، پہلے جتنے بھی لوگ تھے تہجد گزار صالحین۔ یہ تہجد، اس کے فوائد و ثمرات آگے بیان کیے، مکفر للسیئات، تہجد سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں تہجد کی وجہ سے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کے اندر مومن کا شرف ہے، مومن کا شرف ہے تہجد میں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ معزز، محترم، عزت والا مومن وہ ہے جو تہجد گزار ہے۔ تو اس لیے تہجد پڑھ کے رب تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کیجیے۔ تو یہ تہجد کے فضائل و مناقب کے حوالے سے کچھ باتیں۔ اب تہجد کے لیے مناسب وقت کون سا ہے؟ ویسے تو میں نے بتایا نماز عشاء کے بعد سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد، وہاں سے لے کے نماز فجر، یہ نماز فجر سے پہلے یعنی جب طلوع فجر ہے، طلوع فجر تک یہ وقت ہے تہجد کا۔ آپ پہلی رات پڑھ لیں، درمیانی رات پڑھ لیں، آخری رات پڑھ لیں، اس میں رخصت ہے، آسانی ہے۔ جو آدمی ان کے لیے صبح اٹھنا مشکل ہے تو وہ رات کو پڑھ لے، رات کو پڑھ کے سو جائے۔ تو تہجد کے لیے سب سے افضل اور بہترین وقت رات کا آخری ثلث ہے، آخری تیسرا حصہ، یعنی آپ رات کے 3 حصے بنا لیں، 9 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 3 گھنٹے تو آپ اس میں تھوڑا وقت جتنا بھی اللہ تعالیٰ نصیب کرے تو اس وقت اٹھ get آپ تہجد پڑھیں۔ یہ رات کا آخری وقت، سحری کا وقت، اس کی زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل، جب رات کا آخری ثلث باقی رہ جائے، رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جائے، اس وقت رب تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں۔
اب یہاں پر ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے، بعض لوگوں کو بڑی خارش ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے، اللہ کے افعال کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں جو بیان ہوا ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہم اس کو مانتے ہیں۔ یہ معنی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث میں اللہ کی جو صفات بیان ہوئی اور جو اللہ کے افعال بیان ہوئے ہماری عقل میں آ جائے ٹھیک، نہ آئے تب بھی ٹھیک، ہمارا ان پر ایمان ہے، ہم ان کی باطل تعویل نہیں کرتے۔ کئی جاہل ملا جو دین پہ اعتراض کرتے ہیں، یہاں پر ان کی زبانوں سے ایک بہت غلط جملہ نکلتا ہے، نقل کفر نہ باشد، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ جب اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں تو عرش خالی ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے، تو عرش پر ہوتے ہوئے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، کس طرح؟ جس طرح مالک کو لائق ہے، کما یلیق بجلالہ وشانہ، جس طرح اللہ کی ذات کو لائق ہے۔ ہم اس کی وضاحت سرات نہیں کر سکتے، بس اس حدیث پر ہمارا ایمان ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ جب رات کا آخری ثلث باقی رہ جاتا ہے آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں میں یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، میں یسألونی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی شفا لینے والا میں اسے شفا دوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری ثلث سے لے کے طلوع فجر تک برابر آوازیں دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے برابر آوازیں آ رہی ہے کوئی مانگنے والا آ جائے، عزت لینے والا آ جائے، شفا لینے والا آ جائے، رزق کی ضرورت ہے جو آ جائے۔ جب اللہ پکار رہے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہے ہیں، تو کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم اس وقت سو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ میری سنتا نہیں، اور کئی لوگ تو کہتے ہیں میری سنتا نہیں تیری موڑتا نہیں، اور اللہ تو بلا رہے ہیں ادعونی استجب لکم، آؤ پکارو مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ تو یہ رات کا جو آخری ثلث ہے، نماز تہجد کا وقت، یہ سحری کا وقت، اس وقت اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہے ہیں، کتنے خوش نصیب وہ انسان ہے جو اس وقت اٹھ کے وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ اکبر اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب سبحانک اللہم وبحمدک، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ بڑے سعادت مند لوگ ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ اور یہ وقت اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی وقت ہے، جو بندہ اس وقت میں بیدار ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بندہ 10 آیات ہی پڑھ لے، 2 رکعت پڑھے، 10 آیات پڑھ لے، آخری دونوں کل پڑھے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو 11 آیتیں ہیں، صرف 10 آیتیں پڑھ لے، لم یکتب من الغافلین، وہ بندہ بھی غافلین میں نہیں لکھا جاتا، ہوشیار ہے، وہ بیدار ہے، غافل نہیں ہے۔ اور جو خوش نصیب صبح کے وقت 100 آیات کی تلاوت کر لے تو کتب لہ من القانتین، وہ بندہ فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جس خوش نصیب کو اللہ سعادت بخشے، وہ صبح اٹھ کے نماز تہجد کے قیام میں 1000 آیتوں کی تلاوت کر لے، 1000 آیات کی، فرمایا یہ بندہ تو وہ ہے جس نے اجر و ثواب کے خزانے جمع کر لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا قیام کرتے ہیں،
اور یارو ایک رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری میں سورہ نساء، تیسری میں سورہ آل عمران، تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ بسا اوقات تو ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک رکعت میں، صرف ایک رکعت میں 3 سورتیں پڑھی، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، 3 سورتیں، یہ تقریباً 5.25 پارے بنتے ہیں، حضور نے ایک رکعت میں پڑھے ہیں۔ اتنا لمبا قیام، یہ قیام کس شخص کا ہے؟ جس کے نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں ہے۔ ہم کتنے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمیں بھی کاش کے توفیق مل جائے، ہم بھی رب سے دعا کریں اللہ مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق دے۔ 10 آیات ہی پڑھ لو۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی 2 رکعت پڑھ لے صبح اٹھ کے، 2 رکعت، سارا نشیتا، سارا دن ایسے گزرتا ہے جس طرح گلاب کا پھول ہے، خوشبودار بھی ہے، چمکدار بھی ہے، سارے دیکھنے والے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھنے والے کو یہ اعزاز ملے گا، اور جو زیادہ رکعات پڑھے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تہجد کی رکعات کتنی رکعتیں ہیں تہجد کی؟ تو 2 روایتیں اس بارہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں رمضان غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعتیں بھی پڑھی ہے، 11 بھی ثابت ہے اور 13 بھی ثابت ہے، 11 پڑھ لے 13 پڑھ لے۔ تو بہرحال یہ زیادہ تر آپ کا معمول 11 رکعات والا تھا، 13 والا معمول بہت کم ہے۔ تو یہ تہجد کی رکعات ہے۔ اور اسی طرح تہجد کے آداب کے حوالے سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب آپ نے بیدار ہونا ہے، سب سے پہلے بستر پہ آپ نے بیٹھنا ہے، بیٹھ کے اپنی آنکھوں کو ملنا ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ نماز تہجد کے لیے بیدار ہونا ہے تو آپ نے بستر پہ بیٹھنا ہے، بیٹھ کے اپنی آنکھوں کو ملنا ہے، دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھے۔ اور اس کے بعد صحیح بخاری میں ہے جو آدمی رات کو بیدار ہو اور یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر والحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کلمات جو آدمی صبح سحری کے وقت پڑھ لے، پڑھنے کے بعد پھر کیا کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنے کلمات پڑھنے کے بعد یہ دعا کی یا کوئی اور دعا کی، جو مرضی دعا کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی آدمی یہ کلمات پڑھ کے دعا کرے گا استجیب لہ، جو بھی دعا کر لے اللہ اس کی دعا قبول فرما لیں گے۔ یہ مفروضے میں بیان نہیں کر رہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ کلمات بڑے قیمتی کلمات ہیں، ان کلمات کو پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرو اللہ دعا قبول کریں گے۔ اور اگلی بات اس سے بھی حیران کن ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں، امید غالب اللہ قبول فرماتے ہیں، لیکن جو آدمی یہ کلمات پڑھ لے اور اس کے بعد وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلت صلاتہ، اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ یہ کلمات کی اتنی برکت ہے، یہ آسان کلمے ہر بندے کو آتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر والحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ کلمات پڑھے اور اس کے بعد جو بھی دعا کرے اللہ قبول کریں گے۔ وضو کر کے نماز پڑھیں اللہ نماز بھی قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری آیات ان فی خلق السماوات والارض، یہ 10 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ان آیات کی تلاوت فرمائیں۔ اگر یاد ہے تو الحمدللہ، نہیں یاد تو یاد کر لے، خیر اگر یاد نہیں ہے تو آپ وضو کرنے کے بعد ان آیات کی تلاوت کر سکتے۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، وضو سے پہلے مسواک کرتے۔ آپ نماز تہجد پڑھنے کے لیے مسواک کا بہت زیادہ اہتمام کرتے۔ تو مسواک، وضو، ناک کو 3 مرتبہ جھاڑنا ہے، اب تفصیل کا وقت نہیں، تو اس کے بعد آپ وضو کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ یہ نماز تہجد ہے، تو 11 رکعت کا موقع مل جائے، 9 کا مل جائے، 7 کا مل جائے، 2 کا مل جائے، جتنا بھی موقع مل جائے تو آپ یہ نماز تہجد پڑھیں۔ یہ بہت عظیم عمل ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ اس حوالے سے کچھ مزید بھی گزارشات آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد گزاروں میں شامل فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری سستیاں کوتاہیاں دور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔